Assalamu alaikum and welcome to the 64th episode of the PCB podcast. My name is Abdul Ghani and I am your host today. Today we have the privilege of a very special guest joining us today, Mr. Abdullah Khurram Niazi Saab, who is also the director of domestic cricket in Pakistan. Welcome to the show, sir. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی آپ کی. سر اس سے پہلے ہم ڈومیسٹک اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں, ڈومیسٹک اسکیجول کے بارے میں بات کریں, تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں گے. آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا سرگودا کے لیے اور ڈفرینٹ کرکٹ ایڈمنسٹریشن رولز پہ آپ نے اپنا پارٹ پلے کیا, تو وہ کیا پاتھ تھا جب آپ کو ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ پہ لے کے آیا؟ دیکھیں, میرا پروفیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پیشنیٹ کرکٹر ہوں اور کرکٹ پیشن رہا ہے. بچپن میں کرکٹ بڑی کھیلی, پروفیشنلی کرکٹ کھیلی, اور اگر گھر میں والد سے مار پڑی تو کرکٹ کی وجہ سے پڑی. میں کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر پوچھیں تو میں انڈر 19 گریڈ 1 لاہور سے کھیلا, LCCA سے. میں سرگودا ڈویژن سے انڈر 19 کھیلا, اور سروس انڈسٹری سے میں کلب کرکٹ کھیلا اور 12-13 سال ادھر سے کھیلا, اور سروس انڈسٹری سے پیٹرنس ٹرافی گریڈ 2 بھی میں کھیلا. پھر 11 میچ میں فرسٹ کلاس سے کھیلا اور 2 میں لسٹ اے کے میچز کھیلا, ٹیسو کپ, اور پروفیشنلی اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلا. اور لیکن بڑی جلدی جو ہے 19 سے 20 سال کی عمر میں ہی اپنا کرکٹ کا سارا سفر جو ہے طے کرنے کے بعد, آف کورس کہ میرے فادر جو ہیں وہ بھی سول سرونٹ رہے ہیں, اور گھر کی طرف سے تھوڑا سا موٹیویشن تھی کہ اسٹڈیز میں آئیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ڈائریکشن گھر سے جب ملتی ہے تو پھر آپ کو بعض اوقات اپنا پیشن بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو پھر اسٹڈیز کی طرف سے پیرلل دونوں چیزیں چل رہی تھیں. گورنمنٹ کالج لاہور کا بھی میں کیپٹن رہا, FC کالج کا کیپٹن رہا, پنجاب یونیورسٹی سے میں کھیلا, اس کا بھی میں کیپٹن رہا, اور میں نے 11 فرسٹ کلاس کے میچ کھیلے, اور پھر پورے پنجاب میں جو ہے MSc اکنامکس میں نے 4تھی پوزیشن بھی حاصل کی. تو میں نے دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چل رہا تھا. لیکن آپ کو آگے آ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پروفیشن پہ جانا. تو پھر میں نے پڑھائی کو چوز کیا, اور پھر اس کے بعد سے جو ہے پھر ایجوکیشن کے بعد میں نے پھر سول سرونٹ جوائن کی 2010 میں, اور پھر میں مختلف جگہوں پہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی لاہور, اسسٹنٹ کمشنر شالامار, اسسٹنٹ کمشنر صدر ملتان, اسسٹنٹ کمشنر سرگودا, تو بہت ساری پوسٹنگس کی. پھر اس کے بعد جب کووڈ آیا تو میں ڈپٹی سیکرٹری پرائمری ہیلتھ میں تھا اور پورے پنجاب کو لیڈ کر رہا تھا اس کووڈ کمپین میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست اس ٹائم جو تھا, جو حالات تھے, بڑا اچھا چیلنجنگ انوائرمنٹ تھا. اس کے بعد ابھی میں ادھر ہی تھا تو ہمارے عبداللہ خان سمر صاحب مرحوم, جو پہلے آپ کے اس کے بعد 2019 میں کانسٹیٹیوشن آیا اور سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسیشن بنی, تو ان کو چیئرمین نامینیٹ کیا گیا. تو تھرو کمپٹیٹیو پروسیس جو ہے اس کے بعد میں نے جوائن کیا PCB کو, CEO سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسیشن. سو میں جہاں جہاں پہ بھی رہا میری پوسٹنگز رہی, میرا کرکٹ کا پیشن ختم نہیں ہوا, میں کھیلتا رہا. میں ایکٹیو کرکٹر بھی ہوں کلب کا لاہور جمخانہ سے پچھلے 14-15 سال سے, اور میں خود بھی گراؤنڈ میں میرا وقت گزرتا ہے. تو میں جہاں جہاں پہ بھی رہا میں نے اسپورٹس ایڈمنسٹریشن تو کرتا رہا. میں جہاں پہ بھی سرگودا میں رہا تو میں نے بہت سارے ٹورنامنٹس کرائے, خود پارٹیسپیٹ بھی کیا, اور اس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں. پھر CEO سینٹر پنجاب میں ایک نیا چیلنج تھا, نئی آرگنائزیشن تھی, ورکنگ تھی, اور آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے سینٹر پنجاب میں کتنی زیادہ اسکول کرکٹ ہوئی. پھر ہم نے کالج کرکٹ کو ایکٹیو کیا, پھر ہم نے کلب کرکٹ کو چلایا, ونٹر لیگ ہوئی میرے ٹائم پہ, پھر ہم چیلنج لیگ کا کنسیپٹ لے کے آئے جو ابھی بہترین ایک ٹورنامنٹ بن چکا ہے. تو آپ جتنے بھی ابھی یہ شیڈولنگ دیکھ رہے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہیں, سارے سینٹر پنجاب کے لیول پہ ہم نے کام کیا. اور سینٹر پنجاب میں عبداللہ خان سنبل صاحب مرحوم جو میرے کرکٹنگ بڈی بھی تھے, میرے سینئر بھی تھے, انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی 2 سال پہلے, تو ان کی سپرویژن میں ہم نے بہت کام کیا. تو کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی بڑا چیلنجنگ, بڑا مزہ آیا, بہت اچھا رہا. پھر مجھے 1.5 سال میں کوئٹ کرنا پڑا. میں پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے پروسیس میں گیا, سسٹم میں گیا, ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ رہا, اور پھر آف کورس کہ اسپورٹس آرگنائزیشن میں رہنے کے بعد تو ایز ڈپٹی کمشنر بھی میرا اسپورٹس فیسٹیولس کرانا, کرکٹ کے ٹورنامنٹس کرانا, اسکول کے ٹورنامنٹس کرانا پہلے بھی پیشن تھا, وہ اس کو مزید بڑھا. پھر اس کے بعد میں ڈپٹی کمشنر جھنگ رہا, اور آف کورس ڈپٹی کمشنر جھنگ میں جب تھا پھر دوبارہ ہم نے وہاں اسپورٹس فیسٹیول جو ہے 6 مہینے بعد کراتے تھے. تو کوشش یہی تھی کہ یوتھ کو انگیج کریں پازیٹیو ایکٹیویٹی میں ایز این ایڈمنسٹریٹر. تو
تو یہ ساری چیزیں تھیں الٹیمیٹلی. تو میں نے خود ڈائریکٹر ڈومیسٹک کے اندر کام بھی کیا ہوا تھا. پھر اپرچونیٹی آئی دوبارہ سے, جب پی سی بی میں چینج آئی, ایک اپرچونیٹی آئی کہ جی آپ دوبارہ سے پی سی بی کو ایز ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپریشن جو ہے اس کو جوائن کریں, کیونکہ میں نے 1.5 سال پہلے کام کیا ہوا تھا اور کرکٹ کا پیشن بھی اور ہر چیز تو میں نے پھر کہا سیکریفائز کرتے ہیں. اور یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہاں پہ ایک ہم اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں. میں نے خود سفر کیا اس سارے سسٹم میں. ہمارا جو انفارچونیٹ سسٹم ہے اس میں اس کو ہم ٹھیک کریں. کرکٹ میں پالیٹکس, پلیئرس کے ساتھ پالیٹکس ہونا اور پلیئروں سے زیادتی ہونا. پھر یہ ہمارا کلب کرکٹ جو ہے وہ کسی کا کلب کا اپوزیشن چل رہی ہے تو اس کو بچوں کو نہیں کھلایا جاتا, کسی کے بچے کو اس وجہ سے نہیں کھلایا جاتا کہ اس کا ابو افسر ہے, کسی کے بچے اس وجہ سے نہیں کھلایا جاتا کہ جی وہ اس کی شکل پسند نہیں ہے یا جی اس نے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا, یا اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو یہ میں نے خود دیکھا اور انفارچونیٹلی میں نے خود بھی کرکٹ چھوڑی. اس کی بھی ایک داستان ہے کہ اتنی ساری بڑی پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کے بعد پڑھائی کو کیوں چوز کیا ایکسکلوسیولی. پھر درمیان میں شوق کے لیے کھیلا. میرا چھوٹا بھائی بھی اب سول سرونٹ ہے, وہ پاکستان انڈر 19 کھیلا, اسامہ شارون نام ہے اس کا, انڈیا کا اگینسٹ کھیلا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ پلیئر تھا. فرسٹ کلاس بھی کھیلی, پاکستان انڈر 19 کھیلی, 17-18 سال کی عمر میں کرکٹ چھوڑ دی. وہاں پہ بھی ایک دوبارہ سے کچھ وہی ریجنل کرکٹ کی پالیٹکس اور پلیئر پالیٹکس اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں, تو میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ جو سسٹم ہے کم از کم ہم اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں پی سی بی کے لیے, ایک سسٹم کو بہترین کر سکیں, سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کر سکیں. کوئی ایسا لاک سسٹم بنائیں جہاں پہ بچوں کا استحصال نہ ہو, ایک سسٹم ہو, چیزیں ہوں. بہت ساری زبردست چیزیں ہیں کرکٹ میں, بہت ساری کنٹریبیوشن بھی ہے ایسوسیشنس کی, سب کچھ میں وہ کہہ رہا ہوں. لیکن میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ کو کی, یہ ریئلٹی ہے. ہمارے کلچرل ایشوز جو ہیں یہ کرکٹ پہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. تو میرے بیسکلی میرا اپنا پیشن اور پھر میری جتنے بھی ایکسپیرینس فیلڈ میں رہا سارا ایڈمنسٹریشن کا, اور میں نے کہا کہ ایز ڈائریکٹر ڈومیسٹک آپ پوری ایک ایڈمنسٹریشن ہے جو آپ نے رن کرنی پورے پاکستان کی کرکٹنگ ایڈمنسٹریشن ہے جس کو رن کرنا. آپ نے کچھ سسٹم بنا سکتے ہیں, سسٹم دے سکتے ہیں, اور بس اسی پیشن میں آپ پی سی بی کو جوائن کیا دوبارہ سے. سیکنڈ انگیجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اب تو 1 سال 4 مہینے ہو گئے تقریباً. کرکٹ کا پیشن ہے, کرکٹ کی انڈرسٹینڈنگ, اور بڑی کرکٹ کھیلی اور ہر لیول پہ کرکٹ کھیلی, اور ساتھ ساتھ جو ہے ایز اے پروفیشنل سول سرونٹ ہے. اسی وجہ سے جو ہے اسی نے موٹیویٹ کیا کہ ادھر ڈیلیور کر سکے. تو اب ایز اے ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ریجنل لیول پہ, اور آپ اپنے بھائی کے بارے میں بھی بتا رہے تھے, تو آپ کا مین فوکس کیا ہے کہ کل کو آنے والے بچے, ینگ پلیئرز, ینگ ٹیلنٹ اس چیز سے نہ گزریں, اس فیوریٹزم سے نہ گزریں؟ تو واٹ آر دا رولز یور سیٹنگ؟ ایکچولی ابھی ہمیں 1 سال تقریباً 4 مہینے ہو چکے ہیں. ہم نے جتنے بھی ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس ہیں, میں نے زیادہ تر لوگوں کو بڑا اچھا پایا, بلکہ سب کو اچھا پایا, اچھی انٹینشن کے ساتھ آیا, اور آتے ساتھ ہی ان سب سے بات کی کہ آپ لوگوں کو مطلب کرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کیا ملتا ہے, شوق ہے آپ لوگوں کا. آف کورس ہم بھی اپنا ایک کیریئر ہے ایک طرف, لیکن وہ چھوڑ کے ایک پیشن کے لیے آئے. تو آپ کا ہم نے کہا ایک پیشن ہے, کیوں نہ ہمیں کرائٹیریا ٹھیک کرے. ان سے میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں, میں سب سے بات کی ویڈیو لنک میٹنگ پہ اپنے سارے ریجنل پریزیڈنٹس کے ساتھ, ان کو موٹیویٹ کیا. میں نے کہا ہم سسٹم دیں بچوں کو, سب نے ایگری کیا میرے ساتھ. اور آپ کو مزدر میں بات بتاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ابھی اسٹرکچر ہم ڈسکس کریں گے, اس کے بعد مل کے ہم نے 1 سال سے ایسا کرائٹیریا سسٹم بنایا ہے. سلیکشن کرائٹیریا نوٹیفائی کرتے ہیں, ہر ایک ٹورنامنٹ کا ایک کرائٹیریا, سلیکشن کرائٹیریا نوٹیفائی, سلیکشن کمیٹی نوٹیفائی. مطلب ریجنل پریزیڈنٹس کو تھا کہ ان کو پی سی بی خود سلیکٹ کر لیتی ہے, ان کو پارٹ نہیں بناتی. تو ہم نے ان رائٹنگ کر دیا کہ ریجنل جو پریزیڈنٹ جو ہیں, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کی ٹیم سلیکشن کے لیے دے آر دی ہیڈ. ان کو اونرشپ دی, ان کو رسپیکٹ دی, کوچز ان کے ساتھ ٹیم بنا کے کریں گے. اس کے بعد ہم نے ایک مانیٹرنگ یونٹ بنا دیا پی سی بی کے اوپر کہ دس از دی ریٹن کرائٹیریا. آپ لوگوں نے سلیکشن کمیٹی نے اس کرائٹیریا کے مطابق انفورس کرنا ہے. کرکٹ ہوگی, میچز ہوں گے, پرفارمنس بیسڈ سسٹم ہم انٹروڈیوس کرائیں. تو الحمدللہ ہر ٹیئر میں اب آپ کو ایک ریٹرن کرائٹیریا ہے. اور مجھے خوشی یہ بات کی ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے مجھے ڈائریکٹلی میسج کرتے ہیں کہ جی دیکھیں میری یہ پرفارمنس ہے, یہ رنز, اتنی انڈرسٹینڈ ڈیولپ ہو چکی ہے. میں کوچ کو بھیجتا ہوں, پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجتا ہوں, وہ بتاتے ہیں کہ جی بالکل یہ اس کرائٹیریا میں یہ آتا ہے. اب یہ ہے کہ میں بڑے آپ کے پروگرام کی وسادت سے بھی کہوں گا, اس ٹائم پی سی بی صاحب, سی او پی سی بی, ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپریشن, یہ آپ کی ٹاپ پر آ رکھی ہے. نہ ہم لوگ کسی بچے کو ڈال سکتے ہیں,
نہ کسی بچے کو نکلوا سکتے اور نہ ہی کوئی ریجنل پریزیڈنٹ یا ہمارا کوچ کسی بچے کو نکال سکتا ہے, کسی کو ڈال سکتا ہے. ہم نے پرفارمنس سسٹم بنایا ایز پر جو ویژن ہے محسن نقوی صاحب کا. جیسے جب میں جوائن کیا ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے سب سے پہلے سر سے یہ بات کی کہ سر ہمیں یہاں پہ سلیکشن کرائٹیریا کو لاک کرنا ہے. ڈومیسٹک میں بہت شکایتیں ملتی ہیں, بہت نیپوٹزم, بہت فیوریٹزم ہوتی ہے, اور کچھ خواہ خواہ جو ہے فیوریٹزم نیپوٹزم نیم بھی ہوتی, تو ایسا کرائٹیریا جو ہے کریٹیسزم سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کو ہمیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے. تو سر نے کہا گو ہیڈ کرے. ہم نے مل کے سب کی مشاورت سے جو ہے ہر لیول پہ جو ہے سلیکشن کرائٹیریا ہم نے نوٹیفائی کر دیا ہوا ہے. تو میں بڑا سیٹسفائی ہوں, میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 95 سے 99% جو ہے سلیکشن جو ہے ہماری 99% تک ٹرانسپیرنٹ ہے. ہاں 15 لڑکوں سے 11 لڑکے کھلانا وہ کوچ ٹیم کے ساتھ ہے, ہی از دی بیسٹ جج. ہمیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے, ڈی سی اے پریزیڈنٹ آر سی پریزیڈنٹ کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیمپ تک 20 بچے 25 بچوں تک جو ہے کرائٹیریا کے مطابق بچے لانے چاہیے. پھر کیمپس ہوں, پھر کوچز اپنی دیکھیں کہ اس میں سے کس کے اندر اسکل زیادہ ہے, کس طریقے سے کھلا سکیں. اس پہ بھی ہم نے کرائٹیریا بنایا ہوا. تو الحمدللہ 99% میں بالکل شیور ہوں کہ ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سلیکشن کرائٹیریا کے مطابق چل رہے ہیں. پچھلے دنوں پی سی بی نے نیا اسکیجول انویل کیا ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے. کافی کہا جا رہا تھا کہ میجر چینجز لائے گئے ہیں. کیا واقعی میں میجر چینجز لائے گئے ہیں؟ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے بھی وہ بالکل بھی یہ سوالات جو ہیں آج کل بڑے گرم ہو گئے کہ پی سی بی نے کوئی نیا سسٹم لے کے آ گئے, بلکہ ایک بار دوبارہ پی سی بی سسٹم چینج کر رہا ہے یا ایک نیا سسٹم لے کے آیا. دیکھیں میرے آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پی سی بی کانسٹیٹیوشن 2014 کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا ہے. آپ اگر 2015 میں دیکھ لیں, 16 میں دیکھ لیں, 17 میں دیکھ لیں, 18 میں دیکھ لیں, کنسسٹنسی نظر آئے گی آپ کو. قائد اعظم ٹرافی گریڈ 1, قائد اعظم ٹرافی گریڈ 2, گریڈ 3 بھی نظر آئے گی. ریجنز بھی سیم چلے آ رہے ہیں. کچھ ریجنز بعد میں بالکل ڈیفینیٹلی آپ چیک کریں کہ 16 ریجنز ہوئی ہیں. ہاں 2019 کا ایک نیا کانسٹیٹیوشن آیا, اس کے تحت جو 1.5-2 سال میں جو کام ہوا وہ ڈفرینٹ تھا. اس کے بعد آپ دوبارہ سے دیکھ لیں 23 میں دوبارہ سے آپ کا اب 2014 کانسٹیٹیوشن بحال ہوا, تو دیکھیں سیم پیٹرن اسی طریقے سے چل رہا ہے. اور پچھلے سال بھی 18 ٹیمیں کھیل رہی تھیں, 16 ریجن سے. انڈر 19 آپ دیکھ لیں, ریجنل کرکٹ کس لیول پہ ہوتی ہے. ریجنل کرکٹ ہمارا مین اسٹرکچر ہے نا اوپر کا. آپ کا انڈر 15 میں ہم نے ریجنل کرکٹ سٹارٹ کرائی ہوئی, سیم 18 ٹیمز کھیل رہی ہیں. 16 ریجنس 18 ٹیمز, لاہور کی 2 ٹیمز, کراچی کی 2 ٹیمز, اور اب کچھ اور ریجنز جہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے میں سمجھ رہا ہوں, وہ ہم انشاءاللہ ایک سال میں آپ دیکھیں گے ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. ہم 1-2 ریجنس کو مزید الاؤ کریں گے وہ 2 ٹیمز کریں. ہم نے کرکٹ کو بڑھانا ہے, کم نہیں کرنا. تو 15 انڈر 15 انڈر 17 انڈر 19 میں آپ کا اس کے علاوہ ہمارے ریجنل کرکٹ میں ہمارے پاس سیم اسٹرکچر ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا, کوئی اسٹرکچرل چینج نہیں ہے. ہماری ریفارمز کمیٹی بنی تھی اسٹرکچر کے اوپر سے ڈومیسٹک کرکٹ پہ, اور سب نے یونینیمسلی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے کرکٹ کو کم نہیں کرنا, ریجنس کو کم نہیں کرنا, سیم اسٹرکچرز کے ساتھ چلنا ہے. تو ہم بالکل سیم اسٹرکچر سے چل رہے ہیں. انڈر 15 انڈر 17 انڈر 19 اور ریجنل کرکٹ ہماری جتنی بھی ہیں. 4 ڈے کرکٹ جو ہے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں 16 کے 16 ریجنز اور 18 ٹیمز جو ہیں ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. دیر از نو چینج آن دی اسٹرکچر ڈومیسٹک اسٹرکچر. پر قائد اعظم ٹرافی کے اندر اب 6 ٹیمز کوالیفائی کریں گی بیسڈ آن دیئر پریویس سیزن پرفارمنس, اور 2 ٹیمز کوالیفائی کریں گی جو ٹاپ 2 ہوں گی حنیف محمد ٹرافی سے. تو یہ کمپیٹیونیس کس طرح, اور اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا جب آپ لوگ میٹنگز میں بیٹھے اور ڈیسائیڈ کیا کہ یار اب ہم ریلیگیشن اور پروموشن سسٹمز پہ جائیں گے اور اب ہم یہاں سے ٹیمز اٹھا کے ان کو ٹائر 1 پہ شفٹ کریں گے؟ دیکھیں ہم نے جو دیکھا خاص طور پہ نا جو اسٹرکچر کمیٹی میں 15 ممبرز بیٹھے اور بڑا تھنک تھرو ہوا. میں شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب کا, انہوں نے پوری ایک کمپریہنسو ایک کمیٹی بنائی جس میں ہمارے مائناز جو ہیں کرکٹرز بھی شامل تھے, وہاب ریاض صاحب شامل تھے, عاقب جاوید صاحب شامل تھے, ہمارے بی او جی کے ممبرز شامل تھے, کرکٹ ایڈمنسٹریشن کے طارق سرور صاحب شامل تھے, لاہور سے خواجہ ندیم صاحب تھے, ظفر اللہ صاحب ہمارے ڈی ایم جمالی سے تھے, اور سجاد صاحب ہمارے اے جے کے سے تھے جو ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کراچی کے ندیم عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, ایون پشاور کے بھی. دیکھیں ریجنل ریپرزنٹیشن بڑی بہترین تھی. پھر ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ بھی تھا, سی او بھی تھا, بلال افضل صاحب ہمارے جو چیئرمین صاحب کے ایڈوائزر ہیں وہ بھی تھے, اور بڑی میراتھن قسم کی میٹنگز ہوئی, بڑی انفارمیٹیو ہوئی. ہمیں بڑا مزہ آیا, خاص طور پہ ریجنل پریزیڈنٹ نے بڑے انالیسز کر کے آئے. تو بیسک کمیٹی بنی تھی جو سر نے بنائی تھی ود اے ویژن کہ ہم کیوں نہ ریجن کم کریں.
تو اس پہ الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے کرکٹ ایڈمنسٹریشن کے دوستوں نے بڑا زبردست کیس پلیٹ کیا کہ جی آپ کرکٹ کو ریجن کم کریں, کرکٹ کم کریں گے تو اسٹرکچر کو نہ چھیڑا جائے. تو وہ اور ساتھ فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھا گیا. وہاں ڈسکشن ہوئی کہ جو 18 ٹیمیں کھیلی ہیں اس سے جو فرسٹ کلاس کا آپ کا کمپٹیشن لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا, کیونکہ ابھی ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی ہمارے کچھ ریجنز میں ابھی تھوڑی سی امپرومنٹ کی گنجائش ہے, امپرومنٹ ہونی چاہیے. تو اگر ہماری 4-5 ریجنز جو ہیں اچھی طریقے سے ڈیلیور نہیں کرتی تو اوور آل جو ہے آپ کے ٹورنامنٹ میں دیکھیں اسٹرکچر اور چیز ہے, ٹورنامنٹ کی الائنمنٹ تو چینج ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, اسٹرکچر شوڈ بی دی سیم. اسٹرکچر 6 ٹیموں کا اب پہلے وہ چینج تھا 18 ٹیموں کا آیا, تو یہ ڈسکس ہوا, پوری کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 16 ریجنز ہوں گی, 18 ٹیمز ہوں گی, لیکن آپ نے کمپٹیشن امپروو کرنا ہے. تو کائزر ٹرافی جو چلا آ رہا ہے, آپ اسی سسٹم کو 23 میں یہ سسٹم چلا, 2018 میں یہ چل رہا تھا, آپ چیک کریں 2017 میں کائزر ٹرافی گریڈ 1 کائزر ٹرافی گریڈ 2 کے نام پہ تھی, کائزر ٹرافی اور حنیف محمد ٹرافی 23-24 میں تھی, 2017 میں کائزر ٹرافی گریڈ 2 تھی, 16-17 میں کائزر ٹرافی گریڈ 2 تھی, 2015-16 میں کائزر ٹرافی انٹر ریجنل کوالیفائنگ تھا. اس طریقے سے 2014-15 میں دیکھیں کائزر ٹرافی گولڈ سلور گریڈ 2, تو دیکھیں سیم اسٹرکچر کنٹینیوٹی سے. انفارچونیٹلی جو ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی اسٹرکچر چینج ہے, دیر از نو چینج. تو اب ان آرڈر ٹو کہ کسی طریقے سے ٹو کریٹ اے کمپٹیشن, ہم نے دیکھا بہت ساری ریجنز ریلیکس تھیں, بڑی بڑی ریجنز ڈیلیور بھی نہیں کر سکی. اس کی ریزن تھی کہ دے ور ریلیکسڈ, کہ ریلیگیشن پروموشن اسٹرکچر نہیں ہے. پھر ہم نے پریزیڈنٹ ٹرافی کا جب دیکھا کہ واہ دے آر امپروونگ ایکچولی, جو ہمارے ڈپارٹمنٹ آف کرکٹ ہے وہ انہوں نے 2 سالوں 1 سال کے بعد بحال ہوئی اور پچھلے سال کافی بہتر ہوئی. اس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ جی وہ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 2 اور گریڈ 1 ریلیگیشن کے ڈر سے جو ہے آپ کی اپر ٹیم جو ہے وہ ایفرٹ کرتی ہے, محنت کرتے ہیں بچے بھی, ہر چیز بھی, اور ریجنل سارے ٹیمیں 1 ٹیم بن کے وہ کمپیٹ کرتے ہیں. اسپورٹس میں کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. کچھ ایم ہوتا ہے کہ ہم ریلیگیٹ نہ ہو, دوسری طرف نیچے اگر جو ٹیم آئی ہے اس کے لیے ایم ہوتا ہے کہ جی وہ ایفرٹ کرے, اسٹرگل کرے, ایفرٹ کرے, انڈیورس کرے, الٹیمیٹلی سکسیس اس کو وہ اوپر جا سکے, اگلے ٹیئر پہ جا سکے. تو آپ کی پروموشن اور ریلیگیشن سزا و جزا کا جو ایلیمنٹ جب اس میں ہم ڈالتے ہیں تو آف کورس کہ وہ ایک موٹیویشن ہے اٹ سیلف. تو ہم نے پھر اس کو یہ میٹنگ میں سب چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ یہ ہونا چاہیے. اور یہ پرپوزل بھی مزے کی بات ہے کہ ایک یہ بھی ہمیں ریجنل آرگنائزرز کی طرف سے ایک پرپوزل میں سے ایک پرپوزل یہ ہے, بہت ساری پرپوزل 1 2 3 4 5 کو ڈسکشن کی, تو اس پہ سب نے ایگری کیا. اور اس کے بعد جو ہے مطلب اکثریت لوگوں نے کہا کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے, اور کیونکہ ہمیں سسٹم نہیں چھیڑنا, ہمیں سیم ٹیم میں کھلانی, ہمیں کرکٹ کھلانی, اور یہی طے ہوا اسٹرکچر کمیٹی میں. اور اب اسی لیے پھر ہم نے بھی کہا کہ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ریجنس کو بتایا نہیں گیا تھا آف کورس. تو سب نے وہاں طے کیا کمیٹی میں کہ 6 ٹیموں کو ہم کر لیتے ہیں پہلے, اور کیونکہ بتایا نہیں گیا تو ہم حنیف محمد ٹرافی کو پہلے کر لیتے. اور دوسری یہ بھی بات ہوئی اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں کہ جی حنیف محمد ٹرافی اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے کہ دونوں سیم ٹیئر ہے. اب انڈرسٹینڈ کازن ٹرافی جو ہے وہ 4 ڈے کرکٹ ہے, میچ فیس ہے. حنیف محمد ٹرافی 5 میچ منیمم ملیں گے, ادھر بھی 4 ڈے کرکٹ ہے, تھوڑی سی میچ فیس تھوڑی سی کم ہے, لیکن آپ دیکھیں فیسلٹیز تقریباً سیم ہے, سارا کرکٹ لیول سیم ہے. تو حنیف محمد ٹرافی کا یا تھوڑے اس کو تھوڑا سا یہ کہ وہ اس وجہ سے کہ جو ریجن ابھی امپروو کر رہی ہیں اپنے آپ کو وہ اور امپروو کریں. یہ ہم 4-5 سال تک یہ چلائیں, اور پھر جب سب برابر ہو جائیں ریجنس ایک کے, تو بشک ہم اس کا ایک کائزر ٹرافی کا نام دیں حنیف محمد ٹرافی, بیسکلی کائزر ٹرافی گریڈ 1 گریڈ 2 نام ہی چینج کریں, اسٹرکچر از دی سیم. تو کیونکہ نیچے ابھی گیپ تھا تو اس وجہ سے نیچے ان کو رکھا کہ یہاں پہ کوئی 2-3 سال رکھ کے یہ ڈیلیور کریں, اور پھر وہ پروموشن اور ریلیگیشن کا بھی امپیکٹ آئے گا, اس سے کرکٹ بہتر ہوگی. تو مزید کمپٹیٹیو کرنے کے لیے اور مزید امپروو کرنے کے لیے سسٹم کو اسی اسٹرکچر کو جو ہے آپ سمجھیں کہ ری لائن کیا گیا. آپ نے مینشن کیا ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3, ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ جو پیرامڈ سا ٹیئرز کا آپ لوگوں نے بنایا ہے اس کا پرپس کیا, اور ایچ ٹیئر کا کیا گول ہے کہ اس ٹیئر سے ہم اس طرح کے پلیئرز ڈھونڈیں گے, ٹیئر 2 سے ہم یہ کوالٹی آف کرکٹ چاہیں گے. اچھا جی, میں آپ کو اوور آل اگر پیرامڈ کی بات کروں, دیکھیں کسی بھی اسپورٹس میں ایون کسی بھی آرگنائزیشن کے اگر آپ دیکھیں چارٹ کو آپ کو پیرامڈ نظر آئے گا. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اوور آل جو ہمارے 4000 کلبز ہیں, ہمارے اس ٹائم رجسٹرڈ کلبز ہیں, اور سب سے پہلے ہم نے جو ہے
چیئرمین صاحب کو موٹیویٹ، کیونکہ کلب کرکٹ میں ایک فضل محمود کپ میں نے جس سے آپ کو بتایا، میں خود بھی کلب کرکٹ کھیلتا ہوں، تو میں پارٹیسپیٹ کیا 1 سال ہوا صرف، اور پھر کئی سالوں میں نہیں ہوا، اس سے پیچھے بھی کلب کرکٹ نہیں ہوئی ہماری. مطلب کلب ایک بنیادی اکائی ہے. اور پی سی بی میں سینٹرل پنجاب میں بھی جب میں نے دیکھا یا اوور آل جب میں ورکنگ کرتا تو میں دیکھتا تھا کہ پی سی بی کا فوکس جو ہے ٹاپ ٹیئر پہ ہے صرف. تو ہم نے چیئرمین صاحب کو موٹیویٹ کیا اور اس میں لے کے آئے کہ ہمیں اپنا فوکس نیچے لے کے آنا، کہ ہمیں اپنا فوکس ٹاپ ٹیئر میں جتنا ہے سو ہے، ہم ایکسٹرا ایفرٹ ایکسٹرا مائلز کریں، ایکسٹرا بجٹ اور ہم فنانسز کریں نیچے. تو لاسٹ ایئر ہم نے بڑی سکسیزفل کلب کرکٹ کرائی. اس کا سیمی فائنل ابھی بارشوں کی وجہ سے رک گیا اور ویدر کی وجہ سے، ابھی ہم نے اس کے فوراً بات کروائیں گے اور امیڈیٹلی وہ پورے سال کے دورانیے میں ایک جو ہے ٹورنامنٹ پی سی بی کرائے گا. تو کلب کرکٹ کو ہم نے ہر سال ایکٹیولی چلانا ہے، یہ تو ہم نے طے کر لیا، تاکہ وہاں پہ ہر بچے کو نا، ہر کلب میں جو بچہ کھیلا اس کو بنیادی طور پہ اس کو اپرچونیٹیز ملے. پھر اس کا ہم نے سسٹم ایسا بنایا، دس از اے میرٹ بیس سلیکشن پروسیس. وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ گراؤنڈ میں اپرچونیٹی دیں بچوں کو کہ وہ کرکٹ ان کو کنٹینیوٹی ملے. تو پھر ہم نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا کہ ہر ٹیم، ہر کلب جو ہے 3 سے 4 میچ کھیلے گی، لیگ میچز، پھر ناک آؤٹ میچز ہوں گے. ہر بچے کو جو ہے الٹیمیٹلی ایکول اپرچونیٹی ملے، وہ پرفارم کرے. اس کے بعد پہلے کبھی ٹیئر نہیں تھا ہمارا، چینل لیگ کا ہم نے نام دیا اس کو، چینل لیگ چیلنج. کے کلب کرکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ میں بھی کھیل لیتا ہوں کلبز میں. کچھ لوگ جو ہے ویٹرنز بھی کھیل جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ینگ بھی کھیلتے ہیں، اسکول بوائز بھی کھیلتے ہیں. کلبز میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پروفیشنل لوگ، جو لوگ پروفیشن میں آ رہے ہوں، جنہوں نے آنا چاہتے ہوں، جو کھیل چکے ہوں، کلب از اوپن فار ایوری ون. اب ہم نے کہا کہ اس سے اوپر ایک ٹیئر ایڈ آن ہونا چاہیے جس پہ کام کرنا چاہیے الٹیمیٹلی، کیونکہ یہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں نا، ٹرائل سے بچے سلیکٹ ہوتے ہیں نا، ٹرائلز میں آپ جج نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے خود میں ایل سی سی میں یا ٹرائلز دیے ہیں، اور مطلب میں کھیل رہا ہوں، 5-6 بالر لگے ہوئے، 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ 2 منٹ 3 منٹ میں کتنا جج کریں گے. تو لہٰذا پلیئر کا پتہ چلتا ہے کرکٹ میں، گراؤنڈ میں، میچز میں. تو پھر چیلنج لیگ ہم نے انٹروڈیوس کرایا. اس کے لیے ہم نے کہا کہ جی اس کو بڑا سائنٹیفکلی دیکھا اپنے سلیکشن پروسیس کو، سارے ریجنل پریزیڈنٹ، سارے دوستوں کے ساتھ. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ریجنل پریزیڈنٹ، بہت زبردست لوگ ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں خواجہ ندیم صاحب کو، بڑا مزہ ہے ان کے ساتھ کام کر کے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں طارق سرور صاحب کو. میں اپریشیٹ کرتا ہوں گلزار صاحب کو. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ظفر اللہ صاحب کو. جتنے نام لوں میں سارے، سب نے یکجان ہو کے ہم نے اس کو کرائٹیریا بنایا. چینل ای کا کرائٹیریا جی 1 to 3 نمبر پہ، 1 سے 3 نمبر تک وہ ٹاپ پرفارمرز، 4 5 6 جو ہیں وہ آپ کے مڈل آرڈر کنسیڈر ہوں گے. تو ہم نے 12 سائڈ ایک ڈیزائن کی، 12 سائڈ کھیلے گی اور ہر بچے کو 6 میچز ملیں گے. اب ایک بچے کو 6 میچ ملیں گے اور 12 سائڈ ہے، 75 اوورز ہیں، اور دوسری اننگ پھر پوری اوپن ہے ان کے لیے. تو ایک ایکول اپرچونیٹی آ گئی. اب جو پروفیشنل بچے، پھر جو انڈر 15 اپنے انڈر 17 کے آپ کے سسٹم کے بچے ریجن سے کھیل رہے ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. انڈر 19 کے آپ کے سسٹم کے بچے ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کریں. اور آپ کے ٹاپ پرفارمر کلب کرکٹ کے. تو یہ ایک کلسٹر آپ سمجھ لیں بنایا. اس ٹیئر کو ہم نے ایڈ آن کرایا، بڑا سکسیزفلی چلا یہ الحمدللہ. پچھلے سال بھی کروایا اور اس سال ابھی اس بھی، اور آگے فائنینشیل ایئر میں ہم اس کو جلدی کرا رہے ہیں. تو جب یہ کرایا، اس کے تھرو جتنے بھی ٹاپ پرفارمرز، اس کا سلیکشن کرائٹیریا ریٹن لکھا گیا اور اس کے میچز کرائے گئے، بڑے زبردست طریقے سے مانیٹر کیا ہمارے ڈی سی پریزیڈنٹ نے اور ریجنل پریزیڈنٹ نے. بہت اچھی طریقے سے اس مشکل کر. دیکھیں ہمیشہ سے ٹاپ ٹیئر کرانا آسان ہے، اور بینگ این آرگنائزر میں آپ کو بات کروں، جب جتنا لو ٹیئر پہ جا کے آپ کو کرکٹ کرانی پڑتی ہے، آرگنائز کرنا پڑتا ہے، تو بہت آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. وکٹیں، گراؤنڈ اویلیبل ہیں کہ نہیں ہے، ویدر کیسا ہے کیسا نہیں ہے، آج ویدر تو نہیں ہے. بعض اوقات آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنا شیڈولنگ دیکھ کے. میں ہیڈس آف، بالکل ہیڈس آف ٹو دی پریزیڈنٹ، جتنے بھی ہمارے ریجنل آرگنائزرز ہیں، ہمارے کوچز، انہوں نے بڑی محنت کر کے اس کو سکسیزفلی کرایا. تو اس سال بھی بات ہو رہی ہے کہ اسٹرکچر کی. لاسٹ ایئر کلب کرکٹ ہوئی، اس سال بھی کلب کرکٹ. چینل لیگ لاسٹ ایئر بھی ہوئی اسی طریقے سے پیٹرن پہ، ابھی بھی اس کو اسٹرکچر کمیٹی نے کہا کہ کرائیں. اس کے بعد ہماری آتی ہے RID، ریجنل انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ. اس میں 2 طرح کی کرکٹ ہوتی ہے ہماری. ایک 3 ڈے کرکٹ، نیچے کلب کرکٹ ہم نے کرایا، 1 ڈے کرایا، پھر 2 ڈے کرکٹ ہم لے کے گئے اس میں چینل لیگ میں. اس کے اوپر آگے 3 ڈے کرکٹ میں سینئرز پہ، جو کہ میں خود بھی کھیلا، بہت عرصہ کھیلا پہلے. اور نچلی کرکٹ چینل لیگ، کلب کرکٹ ہم لوگ PCB کی کبھی نہیں کھیلے، ہم ڈائریکٹ انٹر ڈسٹرکٹ کھیلتے تھے. وہاں سے پھر ہماری سلیکشن ہوتی تھی لاسٹ ٹائم. تو بہرحال
آپ دیکھیں کہ انٹر ڈسٹرکٹ میں 3 ڈے کرکٹ کرانی ہم نے, وہاں سے پھر 3 ڈے کرکٹ بھی ہو رہی ہے, انڈر 19 لیول پہ بھی آلریڈی ہم نے اسٹارٹ کرا ہے کہ دونوں لیول پہ تھا کہ بچے جو ہیں کھیلیں. لاسٹ ایئر بھی تھا, اس سال بھی ہے اسی پیٹرن کے مطابق. دیر از نو اسٹرکچرل چینج, دیر از نو اسٹرکچرل چینج. ہم اوپر ریجنس پہ آتے ہیں. لاسٹ ایئر انڈر 15 ہوئی اور 18 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا. 16 ریجنس تھی, 18 ٹیمیں تھیں. لاہور کراچی کی 2 ٹیمیں تھیں. اس سال بھی سیم اسٹرکچر ہے, آپ دیکھیں 16 ٹیمز 18 اور سیم ہم اسی طریقے سے آپ جو ہم نے کیلنڈر دیا اس سے ہم اوپر آتے ہیں. انڈر 17 پہ آتے ہیں ریجن لیول پہ, وہ بھی سیم اسٹرکچر ہے. لاسٹ ایئر بھی 16 ٹیمز تھیں اور 18 ٹیمز تھیں اور 16 ریجنس تھیں. سیم ریجنس کو ہم نے کیا. انڈر 19 میں بھی ہم نے سیم پیٹرن کو اڈاپٹ کیا. اور ہم اس سے اوپر اگر آتے ہیں تو ہم اپنی ریجنل کرکٹ کی بات کرتے ہیں. سیم پیٹرن ہے کہ 16 ٹیمز 18 ٹیمز 16 ریجنس, سب ریجنس کو 4 ڈے کرکٹ مل رہی ہے. لاسٹ ایئر فرسٹ کلاس میں ہر ٹیم کو 5 میچ ملے تھے. حنیف محمد ٹرافی 4 ڈے کرکٹ 5 میچ مل رہے ہیں. تھنگز آر سیم. اور حنیف محمد کے جو ٹاپ پرفارمر ہے وہ ایز اے گیسٹ پلیئر آپ کے کھیل سکتے ہیں. ہاں کمپٹیشن کے ایلیمنٹ کو ہم نے دیکھا تھوڑا سا کہ اس کو کمپٹیٹیو کرا دیں, بہتر کرا دیں, لیکن اسٹرکچرل سیم رہا. ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو اگر آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم 9 تھے کیونکہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ بڑے عرصے بعد اسٹارٹ ہوئی تھی. اب ہم نے 2 ٹیموں کو ریلیگیٹ کیا اور نیچے سے ایک ٹیم ونر آئی سائر اسٹیٹ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 2 سے. اور پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 2 میں ہم نے پہلی باری ہسٹری میں ہم اس کو جو ہے کیونکہ 28 ڈپارٹمنٹس ہو گئے تھے, ہم نے کوارٹر فائنلز بھی کروائے. تو بڑا اچھا کمپٹیشن ہوا, بڑا مزہ آیا. اچھے ڈپارٹمنٹس نے کیا. ایم آئی ٹی کا سولوشن کا ان کا فائنل ہوا اور بڑی زبردست 100 ٹیمیں بھی تھیں, لیکن بھارت سائر اسٹیٹ جیت کے کوالیفائی کر کے فرسٹ کلاس کے لیے. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 اور پریزیڈنٹ کپ دونوں جو ہیں الٹیمیٹلی وہاں پہ کھیلے جائیں گے. اور اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ نیشنل 2020 لاسٹ ایئر بھی 16 ٹیمیں تھیں, 16 ریجنس تھیں, 18 ٹیمز تھیں. اس سال بھی اتنی ہیں, لیکن ہم پری کوالیفائی کرا رہے ہیں اس پر کہ ہم اپنی لاسٹ اسٹیج جو ہے جو ہم نے لائیو ٹیلی کاسٹ کرا ہے تو کم از کم وہاں بھی کمپٹیشن بنائیں کہ ٹاپ جو کوارٹر فائنلسٹ تھے لاسٹ ایئر کے وہ ڈن. اس کے بعد ایک پری کوالیفائی کرائیں کہ 10 جو ہیں 8 آگے 10 ریجنس میں سے جو ٹاپ کی 2 ہوں گی وہ الٹیمیٹلی جو ہیں وہ ٹاپ 10 میں چلی جائیں اور پھر ہم اس کو ٹیلی وائز کرائیں وہ, تاکہ ود ان ایسوسیشن کمپٹیشن ہو سکے. تو اسی طریقے سے کازن ٹرافی میں 6 ٹیمیں جیسے میں نے بتایا وہ, اور 2 ٹیمیں جو ابھی جنہوں نے کوالیفائی کرنا ہے, اپرچونٹی ہے سب کے لیے. میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے ریجنز جو ہیں, میں خود بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس میں کہ ہماری کراچی کی 2 ریجنل ٹیمز جو ہیں انفارچونیٹلی جو ہے ابھی جو ہے اس طرح وہ ان کی لاسٹ ایئر کی پرفارمنس اس طریقے سے نہیں تھی. اور ملتان کا بڑا ہسٹری ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پلیئر وہاں سے رہے ہیں. ابھی سہیب مقصود تھے, محمد عرفان تھے, اس سے پیچھے انضمام الحق تھے, مشتاق احمد تھے. مطلب دیکھیں ملتان ریجن بڑا رچ ہے ہمارا, بہت زبردست ہے. فیصلہ آباد ریجن سے ہم دیکھیں محمد حفیظ نے دیا, ابھی خرم شہزاد کرنٹلی کھیل رہے ہیں, نبی لطیف کھیلے, مصباح الحق کھیلے. تو اتنے بڑے بڑے نام ہیں, وہ بھی ریجن بھی ہمارا بڑا فرٹائل ہے. اور اس کے بعد راولپنڈی ریجن کو ہم دیکھیں, ابھی محمد نواز, شاداب خان اور ابھی محمد کاشف آزبر جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی وہ ادھر سے ہیں. اور بڑی زبردست سائڈ ہوتی ہے راولپنڈی. انفارچونیٹلی صرف 20 رنز کی دوری پہ وہ ایک میچ ہارے اور اس کے بعد وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. میں مانتا ہوں مشکل چیز ہے کیونکہ ریجنس کو تھوڑا سا اس معاملے میں ہوئی, لیکن الٹیمیٹلی جو پرفارمنس جو ہے وہی بات ہوگی سارے ریجنس ریلیکس. اسی چیز کو ہم نے تھوڑا سا کہا کہ پروموشن ایلیگیشن کو لے کے آئیں گے. کرکٹ اپرچونیٹی اسٹرکچر از سیم, لیکن تھوڑا کمپٹیشن تھوڑا کوالٹی امپروو ہوگی. تو ابھی پھر یہ ریجن اتنے زبردست ہیں سارے ریجن. میں سمجھتا ہوں کراچی کا اتنا بڑا نام ہے, اتنی بڑی کرکٹ میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی کرکٹ کراچی کی, بالکل سب سے اچھی کرکٹ, سب سے زیادہ پلیئر بھی کراچی نہیں تھی, لاہور سے بھی زیادہ تھی. اور کراچی کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. لیکن جب آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں دین آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتے نا. جب آپ نے طے کر لیا, ایک کمیٹی نے طے کر لیا کہ جی رول آف بزنس بنا لیے کہ جی جو ڈلیور کرے گا وہ اوپر آئے گا, دین ہر ریجن کو پرفارم کر کے اوپر آنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے نیشنل 2020 لاسٹ ایئر میں دوسرے نمبر پہ تھی کراچی, تو الٹیمیٹلی وہاں کراچی کوالیفائی کر گئی. اور وہاں پہ آپ کا جو ہے فیصلہ آباد بھی کوالیفائی کر کے دونوں کر گئے, جبکہ ان کی 4 ڈے میں اس طرح پرفارمنس نہیں تھی الٹیمیٹلی. تو یہ ریجن اب 4 ڈے میں نہیں ہے. بہاولپور نے اچھا پرفارم کیا, وہ کازن ٹرافی گریڈ 1 میں ہے, اور انہوں نے 2020 میں پرفارم نہیں کیا, وہ کوالیفائی کھیلیں گے.
تو یہ آپ جب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ون ڈے اور 4 ڈے دونوں میں بڑا زبردست آپ کو نظر آئے گا. اور یہ تھوڑی سی جو ہم نے فائن ٹیوننگ جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں, تو اس سے آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات بڑے زبردست ہوں گے. لیکن پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں, دیر از نو اسٹرکچرل چینج, سیم ریجن سیم ٹیمیں, اور یہ ہمیشہ یہ لگاتار کنسسٹنٹلی چل رہا ہے. یہ کوئی ایسی چینج نہیں ہے کہ ایک نیا تبدیل نیا سسٹم آ گیا, ناٹ ایٹ آل, بالکل. آپ نے مینشن کیا بڑے ریجنز جیسے کراچی, لاہور, راولپنڈی, سب نے بڑے بڑے پلیئرز دیا, آپ نے بائی نیم بھی مینشن کیے. فرض کریں لیٹس اسیوم کہ قائد اعظم ٹرافی تک نہیں پہنچتے ہی اور پھر ایک گیپ آ جاتا ہے ریجن کے لیے 5 to 6 months کا کرکٹ کا, تو اس گیپ پہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ دیکھیں اگر حنیفہ میں ٹرافی ہوتی ہے, ہم بڑے ریجنز کو لے لیں, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, کراچی کی 2 ٹیمیں ہیں ہماری, ایون کوئٹہ کا بڑا دیکھیں حسیب اللہ بڑا پرومسنگ ہے, کوئٹہ کی ٹیم میں بھی اچھی ہے, اور حیدرآباد نے کراچی سے بھی اوپر فنش کیا. ہم حیدرآباد کو بھی بول رہے ہیں, حیدرآباد کی بڑی اچھی ٹیم ہے, انہوں نے بھی ابھی آپ دیکھیں آپ کا جو ہے زاہد شرجیل خان, زاہد اور فازبر جو ہمارے حسنین, جو محمد حسنین, یہ آپ دیکھیں یہ پلیئر دیے نا انہوں نے ہمیں, اور ہمارے لیے سارے ریجن بہت اہم ہے ہمارے لیے. ڈی ایم جمالی بڑی اہم ہے کہ وہ انہوں نے محنت کر رہی ہے ٹیم, انہوں نے اچھا کیا. انہوں نے ڈی ایم جمالی نے آپ کو پتا لاہور کو بھی ہرایا بلکہ ایک میچ. تو میں تو مطلب سچی بات ہے کہ سب ریجنز, لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی 2 ریجنز نے آنا ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے 2 ریجنز نے کوالیفائی کرنا, باقی رہ جائیں گی. تو حنیف محمد ٹرافی میں جو لوگ کھیل رہے ہوں گے تو اسی لیے میں ٹاپ پرفارمنس کو ایز اے گیسٹ پلیئر ہم پارٹیسپیٹ کروائیں گے باقی ریجن کی طرف سے, تاکہ جو ٹاپ پلیئرز جو وہاں کے ہیں وہ مس نہ ہو سکے ہمارے سسٹم سے, وہ ان کا گیپ نہ آئے. تو وہ تو پریزیڈنٹ ٹرافی کھیلیں گے, آپ کی قائدین ٹرافی کھیلیں گے, دین پریزیڈنٹ ٹرافی جو ہماری ہونی ہے ڈپارٹمنٹس کی, آف کورس کے جو حنیف محمد ٹرافی کے ٹاپ پرفارمر ہوں گے, ہم ڈپارٹمنٹ سے بھی سے بات کر کے ان کے بھی رولز امینڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو بھی روکیں گے کہ جی ان کو بھی ہم اس چیز میں کنونس کریں گے. ظاہری بات ہے ویسے بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ملتان کے اتنے زبردست پلیئرز ہیں, فیصل آباد جس طرح میں نے بتایا آپ کو انٹرنیشنل پلیئر عرفان ہے, ابھی عبدالصمد ہے, ملتان سے بھی ہمارے وہ قاسم اکرم, یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں سارے. تو یہ الٹیمیٹلی یہ سارے جتنے بھی ہوں گے, یہ ہماری پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 جو ہو رہی ہے 8 ڈپارٹمنٹس کی, یہ لوگ آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے. ان کے ٹاپ پرفارمر باقی ہم ان کو انفورس بھی کریں گے ڈپارٹمنٹس کو, ان کو کھلائیں. تو لہٰذا جو ہے کوئی پلیئر جو ہے سین سے آؤٹ نہیں ہوگا. ایک ریجن میں پارٹیسپیشن جو ان کی ضرور ہوگی, لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر پھر یہ کہ پھر اسی طرح جو ریجن ڈیلیور نہیں کریں گے, اگر لاہور ڈیلیور نہیں کرتا, باولپور ڈیلیور نہیں کرتا, اسلام آباد ڈیلیور نہیں کرتا, الٹیمیٹلی وہ نیچے آ جائیں گے. اور نیکسٹ ایئر اگر کوئی ریجن اس باری رہ جاتا ہے, خدا نخواستہ نہیں آ سکتا 2 میں, تو وہ اس کو کر لے گا, وہاں پہ کر لے گا, اور ہم پھر آگے اس کو فردر ٹیوننگ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ سے نا یہ چیز ہے کہ آپ اسیس کر لیتے ہیں کہ جی اب 8 ٹیموں میں بڑا دم ہے, حنیف محمد ٹرافی میں 3 ٹیموں میں بڑا دم ہے نیچے والی میں, تو آپ ریلیگیشن پروموشن کے اسٹرکچر کو رکھ کے ہو سکتے ہیں اگلے سال آپ ایک سال ایک ٹیم اور بڑھا دیں کہ جی ہم ایک ٹیم اور بڑھا دیتے ہیں, وہ اس کمپیٹ کر سکے. مقصد ہے ریلیگیشن پروموشن رہنی ہے. ایک ٹیم 8 ہے تو آپ 9 کر دیں, مثال دے رہا ہوں, ٹیمیں 18 ہی رہنی ہے. بلکہ میں نے تو آپ کو عرض کیا کہ ہم تو اس بات پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں, اس پہ ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں, ورکنگ کر رہے ہیں پورا اس پہ بھی کہ اگلے سال جو ہے پشاور کی جو ہے وہ 2 ٹیمیں ہوں, کیونکہ پلیئرز بڑے آ رہے ہیں وہاں سے. ہمارا سیالکوٹ میں بڑا ٹیلنٹ ہے ریجن میں, شیخوپورہ, گجرانوالہ. کس زمانے میں 3 ریجنس کی ٹیم کھیلتی تھی یہ لوگ, شیخوپورہ ٹیم علیحدہ, گجرانوالہ کی علیحدہ, اور جو ہے سیالکوٹ کی علیحدہ ٹیم ہوتی تھی. اور جس زمانے میں ہم فصلت کھیلے بڑے بڑے نام تھے, جو 3 ریجنوں کو ہمارا ملا کے ایک ریجن, بڑا ریجن ہے میں سمجھتا ہوں. یہاں پہ اگر 2 ٹیمیں ہو جائیں تو بڑا اچھا سروائیو کریں گے. کرکٹ کو آپ نے پھیلانا ہے, آپ نے پھیلانا, اور ود ان ریجنس جو ہے کمپٹیشن پہ لے کے آنا ہے. تو یہی بات ہے نا کہ ابھی فار ایگزامپل اگر کوئی بڑا ریجن ہی ڈیلیور کر سکا تو کوئی بات نہیں, اگلی باری تیاری کر کے آئے, اگلی باری پروموشن لے لے, اپنی پروموشن لے کے دوبارہ اپنے فٹ ان کر کے پھر سروائیو کرے. ہم یہی چاہتے ہیں, یہ اسپرٹ چاہتے ہیں, یہ لاجک بھی ہے, کمپیٹیٹیونیس ہے. اسی انوائرمنٹ سے نا پھر آپ کا تھوڑا سا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہوگا, پلیئر بھی ڈیلیور کریں گے, اور سیریس بھی لیا جائے گا ڈومیسٹک کرکٹ کو, اور لوگ اپنی سر دھڑ کی پلیئرز جو ہیں بازی لگائیں گے, کوچز لگائیں گے, اور ان کو ایویلیوٹ کرنا بھی آسان ہوگا. آپ نے گیسٹ پلیئر مینشن کیا, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ یہ قائد اعظم ٹرافی میں کس طرح یہ رول ورک کرے گا اور یہ کس طرح امپلیمنٹیشن؟ دیکھیں ہمیشہ سے گیسٹ پلیئر کی پروویژنز ہوتی ہیں. مطلب اگر ہم 2023 کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 پلیئر گیسٹ پلیئر رکھے تھے. یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہوتا ہے. خاص طور پہ ہم لاسٹ جو سیزن کرایا جس میں سارے ریجنز جو ہیں وہ ایک ہی ٹورنامنٹ میں تھے,
تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہمیں بہت سارے گیسٹ پلیئر کھلانے پڑے الٹیمیٹلی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گیسٹ پلیئر جو ہیں ایز اے گیسٹ مطلب وہ ریجن ریپرزینٹ کریں آپ کے. فار ایگزامپل کوئی بھی ریجن جو ہے گریٹ حنیفہ میں ٹرافی کھیل رہا لیکن وہ ٹاپ پرفارم کر دیتا ہے اس ٹورنامنٹ میں, وہ ہم گیسٹ پلیئر کسی کو دے سکتے ہیں, بھالپور کو دے سکتے ہیں, اسلام آباد کو دیں گے. ہم ہر ٹیم کو ایک ایک گیسٹ پلیئر دیں گے کہ جی یہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے, کیونکہ ہم نے اپنے اس ٹورنامنٹ کو دوسرے ٹورنامنٹ سے کنیکٹ تو کرنا ہے, بچوں کو تو لے کے جانا ہے. ایون ڈومیسٹک کانٹیکٹس میں ہم نیبو میں ٹرافی کے ٹاپ پرفارمر جتنے بھی اس ٹورنامنٹ کی اتنی اہمیت ہے. تو ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ دونوں ٹورنامنٹس کی اہمیت برابر کر دیں تاکہ چھوٹے ریجن جو بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں نا وہ ڈسکریج نہ ہو. ان کے بچے لگاتار فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے رہیں, کسی کے ٹیئر میں فٹ ان رہے, ڈومیسٹک کانٹیکٹ میں بھی ہر چیز چاہ کے وہاں شوق ولولہ رہے. مقصد یہ ہے کہ وہ بھی امپروو کر کے الٹیمیٹلی جو ہے باقی ریجن کے برابر ہو جائے نا, تو پھر کمپیٹیٹیونیس ایکول جو ہے آپ وہ ساری ہو جائے, تو پھر اس سے جو ہے ہماری کرکٹ بڑی گرو کرے. انڈر 15, انڈر 17 اور انڈر 19 کے بھی جو ٹیلنٹ پائپ لائنز ہیں اور گراس روٹ اسکاؤٹنگ ہے اس پہ کافی کام کیا جا رہا ہے, اور ڈائریکٹر اکیڈمیز مسٹر عاقب جاوید کے ساتھ بھی آپ کافی کام کریں, تو اس پہ ذرا تھوڑی سی لائٹ شیڈ کر دیں کہ ہاؤ آر یو گائز ورکنگ ٹوگیدر. بالکل, ہمارے ہیڈ آف یوتھ جو ہیں اظہر علی صاحب ہیں, فریکوینٹلی ہمارے سے رابطے میں رہتے ہیں. پھر عاقب جاوید صاحب سے ہماری بڑی زبردست کوآرڈینیشن ہے. میں سمجھتا ہوں ایز اے ٹیم ہم کام کریں. تو ہماری جتنی بھی شیڈولنگ آپ نے دیکھی ان سے مشورہ کرنے کے بعد کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہے. آپ کو پتہ ہے 13, 16, 19 ہوتا تھا, پھر ہم نے مشاورت سے 15, 17, 19 کیا تاکہ گیپ کم کرے نا ان کے, تو بچہ گم نہ ہو جائے کہ. تو 15 میں ٹورنامنٹ ہونا, آف کورس جو ٹاپ پرفارمرز ہوں گے ان کو پھر عاقب بھائی, اظہر علی بھائی اور سب نے ان کو بچوں کو لے کے ٹاپ پورا سال ان پہ محنت کرنی. جو انڈر 17 کے ٹاپ پرفارمر ہیں ان کی اکیڈمی ڈفرینٹ ہوگی, اس پہ پورا سال کام کرنا. انڈر 19 کے ٹاپ پرفارمرز ان کی اکیڈمی ڈفرینٹ ہوگی, ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ کوچز کے انڈر سپرویژن پورا سال کام کریں گے. ان کے ایجوکیشن پہ بھی کام ہوگا, ان کی سکلز پہ کام ہوگا, ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام ہوگا. میں سمجھتا ہوں اصل کام پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ کریں اور ان کو گروم کریں. کرکٹ آپریشن کا کام کیا ہے, ایکٹیویٹیز کرانا, جنریشن کرانا, تاکہ اپرچونٹی دینا پلیئرس کو. کرکٹ آپریشن کا کام ہے اپرچونٹی دینا, وہ اپنا ٹیلنٹ ایکسپریس کرے مطلب. اور جو ہے اکیڈمیز کا کام کیا, جو ٹیلنٹ جو بچوں نے پرفارم کیا ان کو لیں, ان کو گروم کریں, تیار کریں, اور نیکسٹ سیزن میں جب وہ دوبارہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آئیں اور وہ پھر وہاں پرفارم کریں. تو الٹیمیٹلی جو ہے ہم این سی اے ہو گیا اور ڈومیسٹک کرکٹ کے بڑی کلوز لازم ہے. تو انڈر 15, انڈر 17, انڈر 19 پہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. اب یہ انڈر 19 جو ہے خاص طور پہ ریجنل کرکٹ 3 ڈے نہیں کرا رہے ہیں ہمیشہ. اس کی ریزن کہ ورلڈ کپ آ گیا, ہمیں یوتھ ونگ نے کہا گیا کہ آپ پہلے ون ڈے 4, 5 ون ڈے کراتے ہیں, تو ہمیں اس باری 3 ڈے کی بجائے وہ کنورٹ کر دیں ون ڈے میں ایک ساتھ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈر 19 ہماری ڈلیور نہیں کر پا رہی ٹیم. ایک زمانے میں ہم انڈر 19 کے ورلڈ کپ میں بڑی ایزیلی جیتتے تھے, اب ہم بڑی جلدی ایشیا کپ میں بھی ہمیں افغانستان میں ڈیفیٹ کرا. تو ہم نے پھر وہ سپتمبر میں ارلی اس کو رکھا, 5 کی جگہ پہ 8 میچز کر دیے ان کے, اور اس کو امپورٹنس دی ہے. اور اس کے مطابق جو ہے وہاں سے جب ٹاپ پرفارمرز خاص طور پہ ون ڈے کے نکلیں گے تو بڑا آسان ہوگا ان کے لیے فردر. پھر اس کا کیمپ لگا کے اور پھر اس کو 2-3 مہینے ان پہ کام کر کے ان کا کمبینیشن بنا کے پھر آگے چلا کے کھلانا. اب براڈ کاسٹنگ کو آپ کی ٹیم کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے ڈومیسٹکلی؟ دیکھیں براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آف کورس کہ او ٹی پی ابھی اپروول ہوئی ہے. ابھی ہم 3 یا 4 کیمرہ کے بیسس پہ اپنے نیشنل انڈر 17, انڈر 15, انڈر 19 ٹورنامنٹس کو کم از کم لائیو دکھا سکیں. پھر ہم اس کے بعد ہائی لائٹس بنا کے ان کو بھجوا سکیں. پھر اسی کازن ٹرافی کی اگر براڈ کاسٹ ہمیں فائنل کرتے ہیں تو ہم لائیو اسٹریم سارے میچز کوئی نہ کوئی کر رہے ہوں, ڈفرینٹ جو ہے ہمارے آ رہے ہوں. پھر ہم جو نہیں دکھا سکتے تو وہ پھر ہم کم از کم ان کو ہائی لائٹس دکھا دیں تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, الٹیمیٹلی وہ ڈومیسٹک کے ہیروز کو پہچان سکیں. آپ نے تو کہا کوئی میجر اسٹرکچرل چینج نہیں لایا آپ لوگ, پر پورا چیمپئنس کپ ہی ختم کر دیا. اگر آپ چیمپئنس کپ کی بات کریں آف کورس کہ وہ ہمارے ڈومیسٹک کے جو ٹاپ پرفارمر پینٹینگولر پہ مشتمل تھے. ابھی بھی کہا گیا کہ جیسے جو ہے ہم دیکھیں, اگر آپ ڈیلی دیکھیں این سی اے میں جو ہے شاہین کے بچے آ رہے 3 سے 4 وہی پینٹینگولر والے بچے, وہی ڈومیسٹک کانٹیکٹس کے ہمارے جو بچے ٹاپ پرفارمرز ہیں وہ آتے ہیں. وہی بچوں کو اکیڈمی میں تیار کیا جا رہا ہے, ان کو گروم کیا جا رہا ہے. اور کسی بھی ٹورنامنٹ کے لیے جیسے ہی کوئی این سی اے کو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہمیں 4-5
جن کے نوٹس میں کہیں گے کہ ہم نے ٹاپ پرفارمرز کا چیمپئنس کی طرز پہ جو ہے ٹورنامنٹ کرانا وہ الٹیمیٹلی ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیمپئنس کا کام یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ مینٹورز جو ہیں اٹیچ ہوں, ان پہ فزیکل فٹنس پہ کام کریں, ان کی ٹیکنیک پہ کام کریں, آف سیزن میں ان سیزن میں میچز کے ساتھ رہیں. تو الٹیمیٹلی وہ بھی انٹیکٹ ہے, اور ان کا اب رول تھوڑا سا مزید ریڈیفائن کر دیا گیا, زیادہ مشکل کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکیڈمیز میں جو ہے اپنے ٹاپ پرفارمر بچوں کے ساتھ پورا سال کام کریں گے. سر لسٹ اے کا ایک ٹورنامنٹ اور اوور آل ڈومیسٹک اسکیڈول جو ہے وہ کس طرح پاکستان کو کس طرح ہیلپ کرے گا تینوں فارمیٹس میں پلیئر ٹیلنٹ ہنٹ کرنے میں؟ دیکھیں ہماری 4 ڈے کرکٹ کے ہمارے پاس 2 ٹورنامنٹس ہیں. قادر ٹرافی بھی حنیف محمد میں اس کو ایک ٹورنامنٹ سمجھتا ہوں کہ ریجن کرکٹ کا خاص طور پہ ٹورنامنٹ ہے 4 ڈے کرکٹ, اور اس کے اوپر ہماری پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 جو ہے وہ 4 ڈے ٹورنامنٹ ہے, اور 1 ڈے ٹورنامنٹ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1. الٹیمیٹلی ہمارا پول جو ہے 8 ٹیموں کا, اگر آپ وہاں آئیں گے یا آئیں گے لگ بھگ جو ہے 80 سے 90% بچے پرفارمرز ہی ہیں جو کھیلتے ہیں. اور نیشنل 2020 ہم نے جو ہے خاص طور پہ جو ہے ریجنس کے حوالے کیے ہوئے, سارے ریجنس پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اس میں, اور اس میں بھی ہم نے پروموشن ریلیگیشن کے اسٹرکچر کو لے کے آ رہے ہیں. تو دیکھیں بھرپور طریقے سے وائٹ بال پہ بھی کام ہو رہا ہے, بھرپور طریقے سے 4 ڈے پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو 2020 پلیئرس, اور پھر آپ نیشنل 2020 کے اوپر پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس PSL ہے. الٹیمیٹلی ہماری نیشنل 2020 جو ہیلپ کرتی ہے PSL کو, PSL ہیلپ کرتی ہے پاکستان کو. تو یہاں پہ ہم دیکھیں ریجنل کرکٹ جو ہے ہمارے پاس 18 ٹیم جو, اس کے بعد ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کو حل کرتی ہے. ڈپارٹمنٹ کے جو 8 ٹاپ کے بچے جو وہ اٹھاتے ہیں, آف کورس اس ریلیگیشن پروموشن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے 18 ریجن سے اٹھاتے ہیں, اس سے 8 سے نہیں اٹھائیں گے, 18 سے اٹھائیں گے. تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ کی اس پیریڈ, تو اس کے بعد پھر آپ اس سے 8 ٹیموں سے الٹیمیٹلی جو ہے 3 ٹیمیں 2 ٹیمیں جو شاہین کی ہے آپ کے سامنے, وہ آپ کا پورا ایک پیرامڈ ہے الٹیمیٹلی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹک کرکٹ نہ کنٹینیوس فیڈر ہے. اگر آپ ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے ادھر اچھا ڈلیور کرے گی, بہتر کام کرتی رہے گی, اور جو ہے آپ اکیڈمیز جو ہیں الٹیمیٹلی یہاں سے آپ کو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی اکیڈمیز میں ان کو گروم کرنا ہے, اور اس کو ایک فنش پروڈکٹ را پروڈکٹ ہم لوگوں نے پرووائڈ کرنی ہے, اور انہوں نے اس را کو جو ہے فنش کرنا ہے اور اس کو ریفائن کرنا, پھر وہ دوبارہ ڈومیسٹک اسٹرکچر میں آگے پرفارم کرتے ہیں, پھر پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹک اسٹرکچر جتنا بھی ہمارا ہے بہت ہیلپ کرتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کو. اس کے اگر ڈومیسٹک نہیں ہے تو آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ بھی نہیں. اور فینس کے لیے جس طرح میں بھی فین ہوں اور بھی کافی لوگ ہیں فینس, وہ کس طرح اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ, وہ کس طرح انٹریکٹ کر سکتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ؟ جی بالکل, ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آلریڈی PCB کے ویورشپ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں فین بڑے اس میں ایگریسو بھی ہیں اور بڑے موٹیویٹڈ بھی ہیں, اور جیسی ٹیم ہارتی ہے تو بڑے دکھی بھی ہوتے ہیں, جیسی ٹیم جیتی ہے تو وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہم جیسے جیسے اس کو انشاءاللہ ابھی OTP ہماری بن جائے گی تھوڑی سی, اور وہ بھی فینس جو ہیں اس کو جب زیادہ میچز ان کو دیکھنے کو ملیں گے تو وہ ڈومیسٹک سے بھی وہ ہیرو ڈھونڈیں گے اور ان کو فالو کرنا شروع کریں گے. فور اینڈنگ دس, آپ کا کیا ویژن ہے ایز ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ کہ آپ اگلے 4-5 سالوں میں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بہت آپٹیمسٹک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے کلچرل ایشوز کو نا کافی حد تک اپنے دوستوں کی اپنے سسٹم کے مطابق جو ایڈمنسٹریٹو میز لینے تھے لے لیے ہیں. اب ہم اس کو کنٹینیوس چلائیں گے اسی سسٹم کو 1 سال 2 سال 3 سال, تو آپ دیکھیں گے یہ جو ٹرانسپیرنٹ سا لاک سا سلیکشن کرائٹیریا اس کو ریفائن ہوتا جائے گا. تو بچوں کو ٹرسٹ ہوگا کہ جو بچہ ایکچولی پرفارمر ہے, جو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہا ہے. دیکھیں ہمارے سسٹم میں بڑی اہم چیز ہے کہ کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا. پاکستان ٹیم میں ہماری سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کنسسٹنٹلی بچے پرفارم نہیں کرتے. 1-2 میچوں میں بہت اچھا کھیلتے ہیں, باقی کیونکہ ہماری ہیبٹ نہیں ہے, ہمارا نیچے کلچر ایسا تھا. اس ابھی کلچر کو چینج کیا گیا, بالکل پرفارمر بیس سسٹم رکھا. تو آئی ہوپ کہ اس پرفارمر بیس سسٹم کی وجہ سے 1-2 سالوں میں آپ دیکھیں گے فٹنس کو بھی ہم فوکس کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی کو خاص طور پہ میں بار بار فورس کر رہا ہوں ہم نے فوکس کریں, اور کسی پلیئر پالیٹکس میں کوئی انوالو نہیں, کوئی سلسلہ نہیں, پلیئر کے ساتھ کوئی پالیٹکس نہیں ہونی. جو کھیلنے والا اس کو پتہ میں کیوں کھیل رہا ہوں, جو باہر بیٹھا اس کو پتہ میں کیوں باہر بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو یہ دونوں جواب ملے ہوئے. تو اس کو جو جواب مل چکا ہے, اب جو باہر بیٹھا وہ محنت کر کے کمپیٹ کرے گا اور کمپٹیشن رہے گا. تو آپ دیکھیں گے 3 سے 4 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ اور گرو کرے گی. Alright, that was it from Mr. Abdullah Khurram Niazi, the Director of Domestic Cricket in Pakistan, and that was it for myself as well. We'll see you guys in the next episode.
تھینک یو. پاکستان زندہ باد.